بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے لاسٹ لیکچر سنا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 9 چیپٹر کے ہمارے 3 لیکچر ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جو کہ ہے قدرتی وسائل، مطلب نیچرل ریسورسز۔ پہلے ہم نے معاشی منصوبہ بندی پڑھی، دوسرا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا زرعی ترقی، پھر تیسرا صنعتی ترقی۔ آج ہمارا چوتھا ٹاپک ہے قدرتی وسائل، نیچرل ریسورسز۔ قدرتی مطلب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جس میں انسان کی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو انسان کو قدرتی طور پر دستیاب ہوں، یعنی زمین سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، تو ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قدرتی وسائل ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، پاکستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، اتنے زیادہ قدرتی وسائل پاکستان کو دیے گئے ہیں کہ بہت کم اتنے قدرتی وسائل دوسرے ملکوں کو دیے گئے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح اٹھانا چاہیے۔ چند قدرتی وسائل جو ہمارے ملک میں موجود ہیں، سب سے پہلے ملک میں جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہے افرادی قوت، دنیا کا طویل اور منظم نہری نظام آبپاشی، فلک بوس، پہاڑ، گلیشیئر، سمندر، صحرا، جنگلات، معدنی وسائل، حیوانی وسائل کی صورت میں یہ تمام کے تمام قدرتی وسائل موجود ہیں۔ پھر ہے یہ وہ وسائل ہیں جو ہماری اس میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آج بھی موجود ہیں، پاکستان کے ہر شعبے میں زندگی کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہیں۔ پھر ہے جی قدرتی ذرائع کا تحفظ، مطلب قدرتی ذرائع کو جو ہمارا تحفظ ہے، اس کا بچاؤ جو ہے وہ کیسے کیا جائے، اس کا تحفظ جو ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم کیسے تحفظ میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں کاشتکاری کے چند طریقے اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں اپنی کاشتکاری کو بہتر بنانا چاہیے۔ کاشتکاری کے لیے ہمارے پاس جو ہماری پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا آبادی کا بیشتر حصہ کیا ہے؟ غریب ہے، دیہی علاقوں میں رہتا ہے، جو کہ ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے، مطلب ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں ایز کمپیئر پڑھے لکھوں لوگوں کے۔ تو اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ ہماری جو زیادہ کاشتکاری کو بہتر ہم نے کرنا ہے، جدید طریقے اپنانے ہیں، وہ سچ اپنا نہیں پاتے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی مویشی اپنے ایندھن اور چارے کے لیے آس پاس کے درختوں اور پودوں کو تباہ کر دیتے ہیں، مطلب جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جنگلات کو ختم کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آلودگی ہے ماحول میں وہ کیا ہے؟ پھیل رہی ہے، آب و ہوا بھی گندی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، بلکہ قدرتی ذرائع بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا پانی کا ضیاع اور پہاڑوں کی آلودگی۔ میں آپ کے ان 6-7 پوائنٹس جو ہیں ان کو نام بھی دے رہی ہوں، آپ ان کے نام بھی نوٹ کر لیں کہ ان کو ایک پوائنٹ کی صورت میں نے بنا دیا ہے۔ پانی کا ضیاع اور پہاڑوں کی آلودگی میں ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیمز بنائے گئے ہیں، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنے ڈیمز نہیں بنائے گئے۔ مطلب ڈیم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم فالتو پانی کو ذخیرہ کر لیا جائے، پانی کو اسٹاک کر لیا جائے یا اسٹور کر لیا جائے، تاکہ ضرورت کے وقت اس پانی کو استعمال کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کا تقریباً ایسے 60% لوگ بھی ہیں جو جن کے پینے کا پانی بھی صاف نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سب سے، کیمیائی کھادوں سے، آلودگی سے، شہروں کی گندگی سے اپنے دریاؤں کو صاف کرنا چاہیے، جو ہمارے دریاؤں میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو دریاؤں کے اندر موجود جانور اور مچھلی ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور پینے والا پانی بھی صاف نہیں ہو پاتا۔ تو ہمیں اپنی آبی آلودگی اور نہری پانی کی کمی سے زرعی پیداوار ہماری کیا ہوتی ہیں؟ متاثر ہوتی ہیں، ہمیں ان سے بھی بچاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جنگلات کا مسلسل کٹاؤ، مطلب بجائے اس کے کہ ہمارے پاس جو ہمارے جنگلات ہیں وہ 25% ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس کیا ہیں؟ 6% ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی کٹائی بہت زیادہ شروع کی ہوئی ہے۔ جنگلات کے رقبے کو بڑھانے کی بجائے ان کی کٹائی کر دی جاتی ہے کہ انڈسٹری کے لیے جگہ چاہیے تو ہم جنگلات کی کٹائی کر دیتے ہیں، گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے تو ہم جنگلات کی کٹائی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی برتھ ریٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ ہمارے جنگلات کی کٹاؤ جو ہے اس کو بھی ہم محفوظ کر سکیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جو چوتھا ہے، اس کا ہے زمین کا بچاؤ۔
زمین کے بچاؤ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم زمین کو بھی بہت زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، صنعتیں لگانے میں، سڑکیں بنانے میں، ڈیمز وغیرہ بنانے میں، تعمیر کرنے میں بہت سے زرخائز اور زرعی رقبے اس کی نظر ہو جاتے ہیں، تو جو انسانی آبادی کے لیے خطرے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان پر بھی اس پر زمین کے بچاؤ کے لحاظ سے بھی اس پر ورک کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جو بس اتنا زیادہ بے جت اس کا استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی کم کریں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے ہمارا زہریلی ادویات کے نقصانات، مطلب جو ہماری پیسٹی سائڈز ہیں یا ہماری جو میڈیسنز ہیں ہم اپنی زراعت میں یوز کرتے ہیں، ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اچھی فصل کے لیے سپرے کیے جاتے ہیں، دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ فصلیں اچھی ہوں اور حشرات اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو اس لیے ہم ان کا جو زہریلی ادویات ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی حشرات کو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں جو ہماری فصلیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں، ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو۔ پھر ہے قدرتی وسائل کا بہترین استعمال، مطلب پاکستان میں جو قدرتی وسائل ہیں، جو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے، 6 پوائنٹ جو ہے ہمارا، وہ ہے قدرتی وسائل کا بہترین استعمال، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ بہت سے قدرتی وسائل زمین کے اندر ہی ہوتے ہیں، جن میں لوہا ہے، تانبا ہے، سونا، چاندی، نمک وغیرہ۔ تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہ ہمارے قدرتی وسائل ہیں جو ہمیں اللہ نے بائی نیچر مطلب نوازے ہیں۔ تو قدرتی گیس بھی استعمال ہو رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ہم ان کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ جو وسائل ہمیں قدرتی طور پر مہیا ہیں، ان پر صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے۔ ہم ان کا بے تحاشا اور بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ان قدرتی وسائل پر مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان کا بے تحاشا استعمال نہ ہو۔ پھر ہے ہمارا آخری پوائنٹ، 7واں پوائنٹ جو ہے انسان کی تساہل پسندی، مطلب انسان جو اتنا تساہل پسند ہو گیا ہے، اس میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، انسان کا آرام طلب ہو جانا، مطلب جن کی وجہ سے انسانی زندگی بہت زیادہ آرام دہ ہو گئی ہے۔ آپ ایک اے سی کا بٹن آن کریں تو آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر انورٹر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بٹن سردیوں میں آن کریں تو کیا ہے، روم گرم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اوون کی سہولت کو دیکھیں تو آپ ٹھنڈا کھانا ایک بٹن کے ذریعے گرم کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اگر ہم فریج کا دیکھیں تو فریج میں ہم اپنی بہت ساری چیزیں سٹور کر لیتے ہیں، کھانا پکا کر بھی رکھ لیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ سہولیات ہیں اور ہم اس کے اپنی چیزوں کا ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ تو ان تمام سہولیات کی وجہ سے انسان کیا ہو گیا ہے، بہت سست ہو گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی سستی اسے لے ڈوبے اور وہ قدرتی وسائل کو ضائع کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے بھی مجرم ہو گئے ہیں، وسائل کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔